الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم مقتدر علماء کرام واجب الاحترام مشائخ اعظام میرے محترم بھائیوں بزرگوں عزیز نوجوانوں فارغ التحصیل ہونے والے عزیز علماء کرام اور حفاظ و قراء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم اور آپ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کہ اس بابرکت اجتماع میں جو
عزیز فارغ التحصیل طلبہ جب علماء بن کر یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کی دستار بندی، حفاظ و قرہ دستار بندی اس سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ جامعہ نعیمیہ دارالعلوم نعیمیہ کو بھی تقریباً 25 سال اس کے قیام کو الحمدللہ پورے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی تا صبح قیامت دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے فیوز و برکات کو جاری و ساری رکھے، آمین ثم آمین۔ 25 سال پورے ہو گئے اور بہت سے علماء، بے شمار علماء اور مشائخ، بے شمار علماء یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر جا چکے، اور ماشاءاللہ مسند رشد و ارشاد پر بیٹھ کر لوگوں کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس دارالعلوم کی بانی اور ان کے رفقا حضرت علامہ مولانا مفتی سید شجاعت علی صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ، ان کے رفقا حضرت مولانا علامہ جمیل احمد صاحب نعیمی، حضرت مولانا مفتی محمد اطہر صاحب نعیمی، حضرت علامہ مفتی پروفیسر مفتی محمد منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہم ودامت برکاتہم، یہ تمام مقتدر علماء مفتی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا، حافظ محمد اظہر نعیمی صاحب، یہ عظیم الشان ادارہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت و جماعت کا علمی اور روحانی مرکز ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، یہ علم کا مرکز ہے، اور اس کو آباد رکھنے میں، علم کی شمع کو روشن رکھنے میں، علوم نبوت کو آشکار کرنے میں، پھیلانے میں، جہاں حضرت علامہ مولانا مفتی سید شجاعت علی صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی اور حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اطہر صاحب نعیمی، ان حضرات کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے۔ وہاں اسی کے ساتھ ساتھ اس دارالعلوم کو ایک مزید ایک مستقل مرکز، علمی مرکز بنانے میں اور مرجع خلائق بنانے میں، مرجع علم اور علماء بنانے میں حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب زیدہ مجدہم ودامت برکاتہم کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اور بڑا اہم ان کا علمی صدقہ جاریہ یہاں سے جاری و ساری ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہم اور ان کے تمام رفقا کو، جن میں حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی، مولانا مفتی اطہر نعیمی صاحب، حافظ اظہر نعیمی صاحب، مولانا اقبال احمد نعیمی صاحب کے تمام رفقا کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کو بھی دل کی گہرائیوں سے ان کی علمی خدمات پر اور ان تمام اساتذہ کرام کی علمی خدمات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دارالعلوم نعیمیہ کے بعض فارغ التحصیل علماء باہر بھی کام کر رہے ہیں، کچھ افریقہ میں ہیں، کچھ یورپ میں ہیں،
ہالینڈ کا دارالسلطنت دین ہاگ ہے۔ دین ہاگ کی جامع مسجد کے خطیب آج کل تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں، وہ بھی یہیں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ مولانا محمد فارس کافی عرصہ پہلے یہاں سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہو کر گئے، اور آج کل ہالینڈ کے دارالسلطنت میں بڑی اہم دینی خدمت جامع مسجد کے خطیب کی حیثیت سے اور بہترین مقرر اور بہترین، یعنی مقرر بھی، ایک تو مقرر وہ ہوتا ہے جو زور بیان اس کا زیادہ ہو، اور ایک مقرر وہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس دلائل زیادہ ہوں۔ بڑی مدلل مرصع ہالینڈ اور ڈچ زبان میں تقریر کرتے ہیں وہ، اور ماشاءاللہ بہت بڑے علمی مرکز پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا محمد فارس صاحب۔ تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ آج وہ چھٹی پر آئے ہوئے تھے، تو میرے پاس بھی ملنے کے لیے تشریف لائے۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ چھٹی آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آپ کے دارالعلوم کا جلسہ دستار فضیلت ہے، تو ضرور آپ تشریف لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ضرور حاضر ہوں گا، وہ تو میری مادر علمی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں کے فارغ التحصیل علماء اور حفاظ و قراء، اور اب تو ماشاءاللہ دارالعلوم میں مصر کے اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں۔ مصر کے اساتذہ بھی پڑھانے کے لیے 2 مصری اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں جو پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا ایک بہت بڑا عظیم مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو ہمیشہ آباد رکھے، یہاں سے علماء اور فضلاء فارغ التحصیل ہو کر پاکستان میں اور بیرون پاکستان اللہ کے پیارے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شمع کو روشن رکھیں۔ آج کل ابھی بعض علماء کرام نے ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب سیالوی دامت برکاتہم نے، اور دوسرے حضرت علامہ منیب الرحمن صاحب نے بھی، اور دوسرے حضرات نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج کل پاکستان میں ان مدرسوں کے بند کرنے کا، دارالعلوم کے بند کرنے کا بڑا چرچا ہے، اس کو بند کر دو۔ اور ویسے بہرحال حکومت کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، میں بھی اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہوں گا، اور مختصر سا آپ اس کو غور فرمائیے گا۔ اس کی سب سے پہلی کوشش ہے کہ یہ مدارس بند ہو جائیں۔ بر صغیر میں سب سے پہلی کوشش انگریز نے کی، انگریز نے سب سے پہلی کوشش یہ کی کہ دینی مدارس بند ہو جائیں۔ انگریز جب آئے تو تمام دینی مدارس جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے وہ چل رہے تھے، کام ہو رہا تھا، اور مسلمان رؤساء اور کاشتکار مزارعین اپنے غلے سے، اس کی عشر سے اور زکوٰۃ سے مدارس دینی اسلامیہ کی مدد کرتے تھے۔ اور بعض مسلمان بادشاہ بھی جب یہ دیکھتے تھے کہ بھئی دینی کام بڑا اہم ہے اور ضروری ہے، اور ان مدارس ہی سے مفتی اور قاضی ملتے ہیں اور علماء آتے ہیں، وہ بھی سرپرستی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال مدارس دینیہ اسلامیہ کا کردار ہمیشہ بالکل غیر جانبدارانہ رہا ہے۔ تو انگریز نے کوشش کی کہ ان مدارس کو کسی طرح سے بند کر دیا جائے، چنانچہ اس کے لیے ان کو ایک حد تک اس اعتبار سے کامیابی ہوئی کہ حکومت کے تمام جتنے بھی وسائل تھے اس پر انگریز کا قبضہ ہو ہی گیا تھا۔ ان وسائل سے کسی عالم دین کو استفادے کا موقع انہوں نے نہیں دیا۔ اس طرح ان کا خیال تھا کہ اب دینی مدارس بند ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا، اب ان کو کوئی کچھ نہیں دے گا۔
اب یہ دینی مدرسے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اور انگریز کیوں بند کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ اسی دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء نے فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ یہ تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اور فتویٰ جہاد دینے والوں میں سرخیل تھے اس کے حضرت امام استاذ العلماء امام العصر امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، نبر اللہ مرقدہ، مجاہد کبیر۔ انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انگریز ذرا سی بات پر اس زمانے میں لوگوں کو سولیوں پر چڑھا دیتا تھا، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یاد رکھیے کہ دہلی کی جامع مسجد میں انگریزوں نے گھوڑے باندھ دیے تھے۔ دہلی کی جامع مسجد پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ دہلی کی جامع مسجد میں گھوڑے باندھ دیے تھے۔ اب آپ گھوڑے باندھنے کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے اس کا بھی تصور کر لیجئے کہ ساری گندگی اور غلاظت جامع مسجد دہلی میں پڑتی تھی، اور اس طرح سے بہت سی مساجد کو ویران کر دیا تھا انہوں نے۔ مدرسوں پہ قبضے ہو گئے تھے، مدرسوں کے اندر بھی گھوڑے بندوا دیے گئے، اور ویسے ہی بہت سے مدارس بند ہونے شروع ہو گئے تھے، اس لیے کہ دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی، اور جب مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی، قوت و شوکت و حشمت ختم ہو گئی، لڑنے کے قابل کوئی رہا نہیں، وہی سمجھتے تھے کہ اب یہ ختم ہو گئے۔ لیکن انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے جو پڑھتے چلے آ رہے تھے، انہی میں امام فضل حق خیر آبادی بھی تھے، انہی میں مولانا کفایت علی کافی بھی تھے، احمد اللہ شاہ مدراسی بھی تھے۔ یہ تمام وہ علماء تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ تو کیونکہ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے علماء موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اصل میں جہاد جو ہے، یہ جہادی روح جو ہے، یہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور یہ علماء جب تک رہیں گے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے جنت کی طرف، شہادت کے جذبے سے سرشار کرتے رہیں گے۔ یہ علماء جنت کا رستہ ان کو دکھاتے رہیں گے، حیات ابدی اور سرمدی حاصل کرنے کا پیغام ان کو سناتے رہیں گے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یہ سناتے رہیں گے۔ اس لیے ان علماء کو بھی ختم کرو، ان کے مدرسوں کو بھی ختم کرو، تاکہ نہ فتویٰ دینے والا رہے، نہ جہاد کی کوئی بات کرے، نہ جہاد کا کوئی چرچہ ہو۔ اور ظاہر ہے جب جہاد کا چرچہ نہیں ہوگا تو دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کیسے ہوگی؟ جہاد ختم ہو گیا۔ دیکھیے، دین کی تبلیغ اور اشاعت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی 13 سالہ زندگی میں، آپ نے غور فرمایا ہوگا، کوئی جہاد نہیں ہوا۔ 13 سالہ زندگی میں کوئی جہاد مکہ معظمہ میں نہیں ہوا۔ دین تھوڑا تھوڑا پھیلتا رہا، دین تھوڑا تھوڑا پھیلتا رہا۔ لیکن جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو کفار کو بھی احساس ہو گیا کہ ابھی یہ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اب یہ تیاری کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے بھی وہ جہادی قوت جو تیار کرنی تھی 13 سال میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تیار کیا تھا، وہ بھی مدینہ منورہ میں آ چکی تھی۔ وہ تربیت یافتہ جماعت آ چکی تھی۔ اس تربیت یافتہ جماعت کو جب مکے کے کافروں نے چیلنج کیا، اب بدر کا مارکا درپیش ہوا دوسرے سال میں، یہ ہجری کا دوسرا سال تھا، یعنی مدینہ منورہ میں کافروں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا، لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں بھی جہاد شروع فرما دیتے، لیکن تیاری نہیں تھی، حکم الہی بھی نہیں تھا، اور مکہ معظمہ کے کافروں کی طرف سے اگر چیلنج تھا کہ جاتے آتے مسلمانوں کو مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دیتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے جتنے بھی بزرگ صحابہ تھے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان سب لوگوں کو بڑی بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں، لیکن حکم تھا ابھی ٹھہریے۔ اس کے بعد اسلام کب پھیلا
یعنی اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجئے کسی وقت کہ 13 سال کی مکی زندگی کے بعد اب جو مدنی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس مدنی زندگی میں پھر آیات طیبات اترنی شروع ہوئی، قرآن مجید و فرقان حمید کے احکامات نازل ہونے شروع ہوئے، تو وہ مدنی زندگی میں جو آیات اتری ہیں ان میں سے بعض آیات، تو بہت لمبا سفر ہو جائے گا وہ ہمارا، میں مختصر سے وقت میں، اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے مخاطب ہے، مدینہ منورہ میں آیت اتر رہی ہے، وحی ربانی آ رہی ہے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، اے فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبر دینے والے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو، ایمان والوں کو اب ابھاریے، بڑھائیے، ابھاریے، جوش دلائیے، تلقین کیجیے جہاد کی، اور ان کو یہ بھی بتا دیجیے کہ ایک مسلمان اگر تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو اگر یہ جہاد کے لیے تم تیار ہو کر میدان میں جہاد میں اتر گئے تو ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے، 100 پر بھاری ہے، اور 100,000 پر بھاری ہے۔ آیات طیبات اتر رہی ہے، پھر ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جیسے اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس لیے کیوں جہاد کرو؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، مجاہد بنو، اور دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، تم ملت ابراہیمی ہو، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے اندر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، لسانی، علاقائی، کوئی نہیں، مسلمان ہو اور مجاہد ہو، اللہ کی راہ میں جو جہاد کا حق ہے وہ ادا کرو، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا جب جہاد شروع ہوا، بدر، پھر احد، پھر خندق، حنین، 27 غزوات ہیں جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ساجد تھے اور دن کے مجاہد تھے، رات کے میں کہا کرتا ہوں رات کے عابد تھے اور دن کے مجاہد تھے، رات کے عابد تھے اور دن کے شہ سوار تھے، رات کے نمازی تھے، رات کو مسجد نبوی میں اور دن کو مسجد نبوی میں امامت فرماتے تھے، مسلمانوں کی قیادت اور سیادت فرماتے تھے، اور دن کے وقت اور رات کے وقت بھی جب ضرورت پڑتی تھی میدان جہاد میں مسلمانوں کی سیادت اور قیادت فرماتے تھے۔ دن کے وقت، رات کے وقت وہ امام بھی تھے،
اور امام مسجد نبوی سے آ کر میدان جنگ میں وہ مسلمانوں کے عظیم جرنل تھے، جن جیسا کوئی بہادر جرنل آج تک روئے زمین پر نہیں پیدا ہوا۔ مسلمانوں کے جرنل تھے، رسول اللہ نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ بدر ہو کہ احد، خندق ہو کہ حنین، کوئی بھی معرکہ ہو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں دکھائی، اس لیے کہ جہاد میں پیٹھ دکھانے والا جہنمی ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ الگ آیت طیبات ہیں، اس کی تلاوت میں برکت تو ہے، لیکن اس وقت ذرا میں 2-3 آیتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو تلقین فرمائی تھی، یہ روح جہاد یہ کہاں ملتی ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اقبال بڑے مشہور فلسفی اور شاعر تھے، ان کا لقب حکیم الامت بھی تھا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے صوفی بھی تھے۔ لوگ ان کو فلسفی کہتے ہیں، میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلسفہ محمدی میں ڈوب جاتے تھے۔ اقبال کا کلام، آج کل تو بہت سے لوگ علامہ اقبال پر بھی نکتہ چینی کر رہے ہیں، بہرحال وہ تو نکتہ چینی تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ لندن میں بیٹھ کر بہت سے لوگ علامہ اقبال کے کلام کی چھان پھٹک کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے شاید زندگی میں صرف ایک ہی ترانہ لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ شاید علامہ اقبال نے صرف یہی لکھی ہے نظم، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں ان کو صرف یہی نظر آتا ہے۔ جیسے ایک شخص شرابی تھا، اب مولانا صاحب اس کو بار بار تلقین کر رہے تھے کہ بندہ خدا شراب حرام ہے، اللہ کے بندے تم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے آب کوثر سے محروم ہو جاؤ گے، شراب چھوڑو، ہوا نماز پڑھا کرو۔ وہ جواب میں کہہ دیا کرتا تھا کہ میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں، باقی نماز کے اوقات میں شراب پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو نماز میں مت جاؤ۔ تو میں بس نشے کی حالت میں جب ہوتا ہوں تو نہیں پڑھتا، جب نشہ اتر جاتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔ بس وہ یہی آیت اس کو یاد رہ گئی تھی، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ نشہ کر سکتے ہو تو نشہ کر سکتے ہو، جب نشہ ہو تو نماز نہ پڑھو، ویسے نماز پڑھ لیا کرو آرام سے، نشہ کرتے رہو آرام سے۔ اس کو بندے خدا کو یہی یاد رہا۔ علامہ اقبال کی صرف یہی، علامہ اقبال کا یہ ترانہ ان کو یاد نہیں آتا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ بھی تو تھا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین کے وارث غلامان مصطفیٰ ہیں۔ لوگوں کو یہ ترانہ یاد نہیں آتا، علامہ اقبال کا صرف یہی یاد آتا ہے۔ اور اب تو لوگ نظریہ پاکستان بھی ان کو مشکوک نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں نظریہ پاکستان ہے کیا؟ نظریہ پاکستان یہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان کو مانتا ہے وہ یہیں رہتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھگوڑا بن جاتا ہے، یہ نظریہ پاکستان ہے۔ تو وہی تشریح سن لو، اور کیا نظریہ پاکستان ہے؟ یہ نظریہ پاکستان کی تشریح ہے۔ نظریہ پاکستان، اس کی بنیاد، نظریہ پاکستان کی بنیاد، دو قومی نظریے کی بنیاد کب رکھی گئی ہے؟ اس نظریے کی بنیاد جب رکھی گئی جس تاریخ کو محمد بن قاسم نے اس زمین پر قدم رکھا، اور اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد راجہ داہر کے پرسچے اڑا دیے، راجہ داہر کے، ہندو راجہ کے سر کو قلم کر دیا میدان جہاد میں، راجہ داہر کا سر قلم کر دیا۔ وہ راجہ داہر ہندو جو اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی بیوی کی حیثیت سے رکھتا تھا، بہنوں کو بیوی کی حیثیت سے رکھتا تھا، اس مجاہد نے، 17 سالہ مسلمانوں کے عظیم جنرل نے سب سے پہلا جب قدم رکھا اس سرزمین پر، تو اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسلام آ گیا۔ جس تاریخ کو اسلام آ گیا، دو قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی کہ مسلمان الگ ہیں اور ہندو الگ ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد تو قرآن میں ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد تو قرآن میں ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد تو قرآن میں ہے، اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح
قرآن مجید و فرقان حمید میں تو ہے ہی ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. تو اب دو گروہ ہیں، کافر اور مومن. یہ نظریہ پاکستان ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے دو قومی نظریہ. آپ کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، امام فضل حق خیر آبادی، دو قومی نظریہ. کفر کے خلاف متحد ہو کر، یہ سوچ کر کہ ہم، اور یہ تصور کر کر، یہ عقیدہ رکھ کے کہ اس روئے زمین پر صرف دو قومیں بستی ہیں. ایک وہ ہے فمنکم کافر، قرآن میں فرمایا ہے صاحب، هو الذی خلقکم، وہی رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر، تو جن کو پیدا کیا ان میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے. ومنکم مومن، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کو اختیار کر لیا. وہ ہیں جو منکر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، توحید کے منکر ہیں. تو دو قومی نظریے کی تو بنیاد پڑ گئی. پاکستان بننے کے 52 سال کے بعد اب لوگوں کو خیال آیا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. جب پاکستان بن رہا تھا 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیں، اپنے خون سے لکیر کھینچی. بر صغیر پاک و ہند میں لکیر کھینچی. واگا کی سرحدی لکیر جو ہے، اس لکیر پر 10 لاکھ مسلمان شہید ہوا ہے. اس لکیر کے لیے، اس لکیر کے لیے 70 لاکھ مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا ہے. ادھر سے ادھر منتقل ہوئے ہیں، مشرقی پنجاب سے اور مختلف علاقوں سے اور مشرقی بنگال سے. یہ ہے نظریہ پاکستان. اب لوگ باگ اب پوچھتے ہیں، پاکستان کو غلط سمجھتے ہیں. تو بہت اچھا ہوا کہ بات چھپی ہوئی تھی منہ پر آ گئی. ان کو پہلے بھی ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان سے بعض لوگوں کو نفرت ہے، تو ان سے سبحان اللہ پاکستان کا کھاتے رہے، پاکستان کا کھاتے رہے، پاکستان کا مال لوٹتے رہے، پاکستان کے لوگوں سے بھتہ لیتے رہے، پاکستان کے لوگوں سے چندہ لیتے رہے، مال کھاتے رہے. اور جس کا مال کھاتے رہے اسی پاکستان میں چھید بھی کرتے رہے. اب بھی چھید کر رہے ہیں. قوم پہچانے اور نظریہ پاکستان پر ہم غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں. یہ نظریہ مسلم اور ایمان، اہل ایمان کے درمیان میں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے، جو مدرسے کے دارالعلوم کے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریز کے خلاف. اور آپ نے دیکھا کوئی بھی، یہ انگریز کے پروردہ جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں، انگریزوں کے ایجنٹ بھی تو بن گئے تھے نا بہت سے لوگ، نوابین اور بڑے بڑے لوگ، یہ ماڈرن کہلانے والے لوگ، نیچری، یہ انگریز کی غلامی کر رہے تھے، انگریز کی بوٹ پالش کر رہے تھے، اور انگریز کی بوٹ پالش کر کے انگریز سے جاگیریں لے رہے تھے، انگریز سے پیسہ وصول کر رہے تھے، انگریز سے اپنی خدمات کے عوض جاگیریں اور مراعات لے رہے تھے. ایسے وقت میں مدرسے کے عالم دین نے، امام فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ انگریز کے خلاف دیا کہ اس کو نکالو یہاں سے، نکالو، عیسائیوں کے خلاف جہاد کرو، عیسائی حکومت کے خلاف جہاد کرو. گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد انگریز نے دیکھا ایک شخص پابجولاں، چہرے سے نور برس رہا ہے، داڑھی سفید ہے، اس سفیدی میں ایمان کی روشنی جھلک رہی ہے، اس کی پیشانی سے نور برس رہا ہے. کون ہو؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ فضل حق خیر آبادی ہے. ان کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہماری سرکار کے خلاف جہاد کیا جائے. انگریز جج نے کہا
کہ شاید آپ کی طرف سے کسی اور نے یہ فتویٰ دے دیا ہوگا. ایسے ہی لوگ باغ اڑاتے رہتے ہیں آج کل، کیونکہ برٹش گورنمنٹ اپنے آپ کو باقاعدہ انتظام و انصرام کر رہی ہے، اپنی حکومت کی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، تو شاید اسی لیے آپ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہو. آپ کے خلاف بہکانے کے لیے کسی نے کہا. امام فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں فضل حق خیر آبادی ہوں، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، میں نے دستخط کیے ہیں، یہ میری مہر ہے، اور میں اپنے اس فتوے پر قائم ہوں زندگی کے آخری سانس تک. میں نے فتویٰ دیا ہے، وہ حق ہے، انگریزوں کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. یہ پہلی وہ شخصیت تھی بر صغیر میں جنہوں نے انگریزی حکومت کو چیلنج کر دیا. اور مولانا احمد اللہ صاحب، مولانا کفایت علی صاحب کافی یہ شعر پڑھتے رہے اور سولی پہ چڑھتے رہے کہ یہ سب چمن ختم ہو جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. میں مر رہا ہوں، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں، میں چڑھ رہا ہوں پھانسی پر رسول اللہ کا اونچا رہے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اب پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کے موت کو قبول کر لیا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ عالم دین، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا، دارالعلوم کا پڑھا ہوا، یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آنکھوں سے اگر کسی کو نظر نہ آتا ہو تو دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ رسول اللہ کا دین اس سرزمین پر باقی رہے گا، یہ مٹ نہیں سکے گا. آپ دیکھ رہے ہیں باقی رہا. 150 سال پہلے پھانسی کے تختے پر چڑھتے ہوئے 1857 میں جس بزرگ نے یہ کہا تھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں بہاریں، پاکستان کی شکل میں وہ بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، یہ نعمت خداوندی ہے. آج قادیانی اور مرزائی اور ان کے گماشتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار میں آ گئے تو قادیانیوں کو آزادی دیں گے. ہاں، قادیانیوں کو تو آزادی ملنی چاہیے، اس لیے کہ قادیانیوں کی لڑکیوں کی ضرورت بھی ہے لوگوں کو، اور اسی انتظار میں شاید بیٹھے ہیں کہ قادیانی اگر آزاد ہو